السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں آج آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ایک نام، صفتی نام، جس کو کہتے ہیں، بہت کامنلی کہتے ہیں واسع، یعنی کشادگی، یعنی وسیع، اور جسے واسع بھی کہتے ہیں۔ تو میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو واسع کہتے ہیں ریچنس کو، ابنڈنس کو، اور اسپیشیسنس کو، اور وائڈ کو، اور سب سے زیادہ، ہر چیز میں جو سب سے زیادہ ہو وہ یعنی علم میں وہ سب سے زیادہ ہے، یعنی فہو واسع العلم والرحمت، علم میں زیادہ، رحمت میں زیادہ، والمغفرت، مغفرت میں زیادہ، والعظمت، عظمت میں زیادہ، والغنا، دینے میں زیادہ، والسلطان، سلطان یعنی سلطنت میں زیادہ، بادشاہت میں زیادہ، سب سے بڑھ کر، والفضل والقدر والکرم والاحسان والعطا، یعنی احسان میں بھی سب سے زیادہ کرنے والا ہے، اور کرم کرنے والا سب سے زیادہ فضل کرنے والا، سب سے زیادہ قدرت والا، سب سے زیادہ، جو زیادہ سے زیادہ ہو وہ سب اللہ کے پاس ہے۔ الذی لا حدود لہ، جس کی کوئی حد نہیں ہے، محیط بکل خلقہ، یعنی اس نے ہر چیز کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ واسع الصفات، تمام صفات اس کے بڑھ کر ہیں۔ He is one who has the knowledge, has expanded all the information، جتنی انفارمیشن ہم کو معلوم ہے وہ اس سے بڑھ کر اس کا نالج ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا نالج سب سے زیادہ ہے۔ ہمارا نالج تو بہت ادھورا ہے، کیونکہ یہ ہمارا نالج، واللہ اخرجکم فی بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، یعنی تم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایسی حالت میں جب کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، بعد میں تم کو سماعت دی، بصارت دی، یعنی سینگ کیپیسٹی دی، اس نے ہیئرنگ کیپیسٹی دی، انڈرسٹینڈنگ کیپیسٹی دی، ریزننگ دی، بعد میں دی اس نے۔ پھر اس کی وجہ سے ہم سوچنے لگے، سمجھنے لگے، دیکھنے لگے، سننے لگے، اور یہ نہیں جاننا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کبھی کہ میرا علم زیادہ ہے، کیونکہ وہ فوق ذکل علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک بہت بڑا علم والا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی مشرق اور مغرب اسی کا ہے، جہاں پہ آپ چہرہ کرو اسی کو آپ پاؤ گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ تو بہت بڑا ہے، جاننے والا ہے۔ ان ربک واسع المغفرت، یعنی اس کی مغفرت تو ہم گمان نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہو عفو غفور، یعنی وہو عفو غفور، وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، ڈھانکنے والا ہے گناہوں کو۔ والذی وسع علمہ جمیع المعلومات، اس کے علم اتنا بڑا ہے کہ جتنی معلومات اس دھرتی پر ہے، اس برہمانڈ میں ہے، اس یونیورس میں ہے، ان سب سے بڑھ کر اس کا انفارمیشن، اس کا نالج ہے۔ وسیع خلقہ جمیع المخلوقات، جتنا بھی ہم کریٹ کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہم کسی کو تخلیق کر سکتے ہیں، تو ہم کسی ایٹم سے ہی کر سکتے ہیں، مگر وہ بدیع السماوات والارض ہے، یعنی وہ کسی بنا ایٹم کے وہ تخلیق کرنے والا ہے، تو اس کی تخلیق، اس کا کریشن ہر کریشن سے اوپر ہے۔ اور وسیع قدرت ہو جمیع المقدورات، جتنے بھی اس یونیورس میں قدرت والے ہیں، طاقت والے ہیں، اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی پاور ہے۔ وسیع سمعہ جمیع المسموعات، جتنے بھی یہاں پہ اس یونیورس میں سننے والے بستے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ سننے والا ہے۔ جتنے بھی یہاں پہ دیکھنے والے بستے ہیں، اس سے وہ دیکھنے والا ہے، بڑھ کر دیکھنے والا۔ جتنے بھی اس دھرتی پہ حکمت والے ہیں، دانش مند ہیں، وائز پیپل ہے، اس سے بڑھ کر وہ حکیم ہے، جاننے والا ہے۔ الانسان لا یعلم کثیر شیء، ہم بہت چیزیں نہیں جانتے، مگر اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں نا، وہ بھی اس کو معلوم ہے، اور ہر وہ مادہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے اور جو جمتی ہے نا، وہ اس کو معلوم ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ آسمان سے کیا برستا ہے اور زمین میں کیا چلا جاتا ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ زمین سے کیا نکلتا ہے اور زمین کے اندر کیا چلا جاتا ہے اور آسمان کے اوپر کیا چڑھتا ہے۔
یہ معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہر پتا جو گرتا ہے نا وہ بھی معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ ہر ڈارکنیس میں جو کچھ بستا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے، ہر روشنی میں اس کو معلوم ہے، ہر گیلی چیز اور ہر سوکھی چیز اس کو معلوم ہے، وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. He is encompassing everything. His knowledge is encompassing everything. وہ وسیع رزق ہو جمیع المخلوقات، جتنا تم کو لوگ دے سکتے ہیں اس سے بڑھ کر دینے والی ذات اللہ ہے. فلوح المطلق الجمال، وہ ابسولوٹ خوبصورت ہے اور ابسولوٹ کمال میں ہے. یعنی ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی انتہا کچھ بھی نہیں ہے. والکمال فی الذات والصفات، اللہ تعالیٰ کے کمال یعنی انتہا نہیں ہے کسی چیز کی، اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا نہیں ہے. وَهُوَ الْمُحِيطُ بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اب اور ایک چیز بتاتے ہیں یہاں پہ کہ عَمَّ الْإِنسَانَ لَا يَسْتَطِيعُ لِسَمَاعِ شَخْصَيْنِ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَن يَنصَرِفَ إِلَى الْجِهَتَيْنِ، کہ أَن يَنصَرِفَ إِلَى الْجِهَتَيْنِ، یعنی انسان ایسا ہے نا کہ ایک ساتھ میں کہ دو لوگوں کو نہیں سن سکتا ہے، ایک ساتھ میں دو تھاٹس کریٹ نہیں کر سکتا ہے، ایک ساتھ میں دو چیزوں پر نہیں سوچ سکتا ہے، ایک ساتھ میں دو طرف نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو موبائل ایک ساتھ میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. اگر ٹی وی میں بھی ہم دو چینل ایک ساتھ میں نہیں دیکھ سکتے ہیں. ہم دو چیزوں کو ایک ساتھ میں یاد نہیں رکھ سکتے ہیں. اور اللہ ہم اپنے کو کسی کام میں اگر ایک کام میں مصروف کر رہے ہیں تو ہم دوسرے کام میں کو نہیں کر سکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وَأَمَّا جَلَّ جَلَالُهُ لَا يَشْغَلُهُ معلوم عن معلوم، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو اگر ایک ہی چیز میں بھی آکوپائی رکھے نا تو دوسری چیز بھی وہ کرتا ہے. وہ کبھی آکوپائی رہتا بھی ہے مگر وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کوئی ادھر آکوپائی ہے تو اس کا دھیان ادھر نہیں ہے. لا یضل ربہ ولا ینسیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ کبھی وہ نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے نہ وہ بھولتا ہے. وہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اس کو یاد رہتا ہے. اگر دیکھو کہ اگر ایک ڈاکٹر ہے اور وہ ڈاکٹر آئی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، آرتھوپیڈک ہوتا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، ENT کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، یہ ہر جتنے اعضاء ہیں نا اس کا ایک اسپیشلسٹ ہے. اب اس کا مطلب جو ہارٹ اسپیشلسٹ ہے اس کا آرتھو کا اس کو زیادہ نالج نہیں رہتا، جو آئی اسپیشلسٹ ہے اس کو ایئر کا زیادہ نالج نہیں رہتا. یعنی ہم ایک ہی نالج پہ ہم فوکس یا کنسنٹریٹ کر سکتے ہیں. کسی کو اگر ہسٹری کا نالج ہے تو سائنس کا نہیں ہوگا، سائنس کا نالج ہے تو جغرافی کا نہیں ہوگا. یہ اس طریقے سے ہم کو سارا نالج اکٹھا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا علم وسیع ہے، تو اتنا وسیع ہے کہ وہ ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے. اور جو کچھ ہمارے پاس علم ہے وہ علم صرف اللہ کا دیا ہوا ہے. دیکھو جتنے ملینس آف دا پیپل ہے نا اس دھرتی پر بستے ہیں، اب ان کا آئیرس الگ ہے، ان کا فنگر پرنٹ الگ ہے، ان کا کلر الگ ہے، ان کی بولی الگ ہے، ان کا ٹون الگ ہے، ان کی ٹیکسچر باڈی ٹیکسچر الگ ہے، ان کا ایون سویٹ بھی الگ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا خالق ہے اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے. یہ یونیورس جو ہم دیکھ رہے ہیں نا اس میں کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں، کتنے بڑے بڑے گیلیکسیز ہیں، کتنا اس کا وسیع علم ہے، مگر کبھی وہ ٹکراتے نہیں ہیں. کبھی آپ نے آسمان کی طرف دیکھا کہ اس میں کہیں فطور ہے؟ لا تری فیہا من فطور، اس میں کچھ ہم دراڑ نہیں پائیں گے. تو اور یہ بھی دیکھا ہم نے کہ وہ آسمان بغیر ستون کے اس نے کھڑا کیا ہے. یہ کیسی قدرت ہے، یہ کیسا کمال ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اسی کو کہتے ہیں واسع. اللہ تعالیٰ اللہ عز و جل خلق کل شیء من لا شیء، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ ہر چیز کو جو بنایا ہے نا اس نے وہ کسی اور چیز سے نہیں بنایا. انسان جو کچھ بناتا ہے نا وہ کسی ایک چیز سے دوسری چیز کو بناتا ہے. یعنی ہمارے لیے ہم کو بنانے کے لیے ایٹم یہ سخت ضروری ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے ایٹم کی بھی ضرورت نہیں ہے. کن فیکن کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ. تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم بہت سارے پلانٹس کو دیکھتے ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے فلاورس ہیں، کتنے طرح کے فلاورس ہیں جو خوبصورت ہے. کتنا خوبصورت اس نے یونیورس کو پیدا کیا ہے.
اللہ یحب الجمال، اللہ جمیل و یحب الجمال، یعنی اللہ تو بڑا خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لک ایٹ دا فش اینڈ اٹس ورائٹیز، لک ایٹ دا اینیملس، لک ایٹ دا گیلیکسیز. دیکھو سمندر کے مچھلیوں کو دیکھو، پلانٹس کو دیکھو، برڈس کو دیکھو، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جھلک ہے. اللہ تعالیٰ کی معلومات ایسی ہے. دیکھو کہ کون ہے جو اس کو پرندوں کو 24 سمائی تھامے ہوئے ہے، یعنی آسمان اور زمین کے بیچ میں تھامے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کو تھامے ہوئے. اس کا نالج ہم گھیرے میں نہیں لے سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا نالج ایسا ہے نا کہ ایک سوئی کو پانی میں ڈبو دو، سمندر میں ڈبو دو، اور سوئی کے نوک کو جتنا پانی آ جائے گا نا وہ تمہارا نالج ہے. اور اوشین ہے وہ پورا، وہ سمندر ہے نا وہ پورا اللہ کا نالج ہے. اور اس سے بڑھ کر نالج ہے، ہم ہماری سمجھ کے لیے اتنا نالج ہم اس کو پکڑتے ہیں، مگر اس کے نالج کا اللہ یحیطون بکل شیء من علمہ، یعنی کوئی اس کے نالج کا احاطہ نہیں کر سکتا. اللہ بیانڈ آور کنسیپٹ ہے، بیانڈ آور ریزننگ ہے، بیانڈ جتنا ہم سوچ سکتے ہیں اس کے بارے میں، اس کے بیانڈ ہے. دیٹ از کالڈ ایز واسع. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.